السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمشیر خان زادہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا کوٹ درست کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مخصوص کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بھاری لکڑی کے فرنیچر، گہرے رنگوں کی چادر سے سجے قالین اور دیوار پر شکار کیے گئے جانوروں کے سر، جو اس کی شخصیت کی طرح سختی اور رعب کی علامت تھے۔ آئینے میں جھلکتے عکس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت کم تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے حد محتاط انداز میں تیار ہو رہا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اماں بیگم اندر داخل ہوئیں۔ لمبے قد، سفید چادر میں لپٹی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور دبدبے والی لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ شمشیر نے آئینے میں ان کا عکس دیکھا مگر لپٹا نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اماں بیگم خود کمرے میں آئیں تو بات معمولی نہیں ہوتی۔ شمشیر، ان کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا۔ جی اماں، اس نے کوٹ کے کف درست کرتے ہوئے جواب دیا، مگر رخ ابھی بھی آئینے کی طرف تھا۔ چند لمحے شبانہ بیگم خاموش رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ شمشیر کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اگرچہ یہ مذاق ہے تو بے حد بیہودہ ہے۔ مجھے ایسے مذاق بالکل نہیں پسند ہے۔ لیکن اماں بیگم کی طرف سے جواب موصول ہوتا نہ دیکھ وہ پلٹا اور ماتھے پر شکنے ڈالیں، سچ میں یہ مذاق ہے نا؟ لیکن اماں بیگم نے سر نفی میں ہلایا تھا اور شمشیر خان زادہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرا اور تمہارا مذاق کا رشتہ نہیں ہے۔ آج سے پہلے کبھی ہم نے تم سے اس طرح کا بیہودہ مذاق کیا ہے جو آج کریں گے؟ میں نے تمہاری خالہ کی بیٹی زویا کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اماں بیگم نے اپنی چادر کو ذرا سنبھالتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شمشیر کی آنکھوں میں حیرانی ابھری مگر فوراً ہی غصے میں بدل گئی۔ اماں، آپ میرے لیے کوئی بچی ڈھونڈ رہی ہیں؟ زویا صرف 18 سال کی ہے۔ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تم سے عمر میں چھوٹی ہے، مگر یہ رشتہ ضروری ہے شمشیر۔ اماں بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی بحث کی اجازت ہی نہ دے رہی ہوں۔ کیوں ضروری ہے؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور خاص طور پر ایسی لڑکی سے جو مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، شمشیر نے سختی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصے کی آمیزش تھی، کیونکہ میری بہن کینسر کی مریضہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی ہے کہ زویا کا نصیب اچھے ہاتھوں میں ہوگا، اور تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اماں بیگم کی آواز میں جذباتی بوجھ تھا، مگر ان کا لہجہ اب بھی قطعی تھا۔ شمشیر نے بے یقینی سے ایک کہا مارا، یہ آپ نے فیصلہ کر لیا اماں؟ مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے تلخی سے کہا۔ تمہارے فیصلے کی ضرورت نہیں تھی شمشیر۔ ماں ہوں تمہاری، جانتی ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ اماں بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھی۔ شمشیر نے انہیں روکنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر پھر خود کو روکا۔ ان کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے لب بھینچ لیے، ہاتھ مٹھی میں جکڑ لیے۔ اماں بیگم جا چکی تھی۔ جب اماں بیگم کوئی فیصلہ کر لیں تو اس پر سوال اٹھانا بیکار ہوتا ہے، مگر یہ فیصلہ، یہ تو سراسر اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ اس کے چہرے کو سختی بڑھ گئی۔ کسی قیمت پر اس بچی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بہت سے بڑبڑایا تھا اور پھر آفس کی جانب نکل پڑا تھا۔ شمشیر خان زادہ اپنی وسیع و عریض آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آفس میں ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے یہ جگہ بھی اس کے مزاج کی سختی سے متاثر ہو۔ دیواروں پر لکڑی کے نقوش،
بڑی کتابوں کی الماری اور سامنے رکھا مہنگا سنگار کیس، سب کچھ اس کے رتبے اور شخصیت کا عکاس تھا۔ مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سختی سے مٹھی بنا لی۔ وہ اپنی ماں کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ حتمی ہوتے، ان پر کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مگر یہ شادی، یہ کیا مذاق تھا؟ 2 ماہ پہلے ہی تو وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا، اپنی تعلیم کو مکمل کر کے۔ ابھی وہ خود کو زندگی سے اس نئے مرحلے کے مطابق ڈھال بھی نہیں پایا تھا کہ اماں نے ایک اور زبردستی مسلط کر دی۔ زویا، اس نے زورے لب خود سے کہا۔ اسے اس لڑکی کا چہرہ تک یاد نہیں تھا۔ جب وہ انگلینڈ جا رہا تھا بس ایک سرسری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی ملاقات اس سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ مگر اماں نے فیصلہ کر دیا تھا، جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ وہ بچپن سے ان کے سخت اصولوں میں جکڑا رہا تھا۔ کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یہاں تک کہ کن لوگوں سے میل جول رکھنا ہے، سب کچھ اماں نے طے کیا تھا۔ اور اب زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی وہی کر چکی تھی، بغیر اس سے مشورہ کیے، بغیر ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس کی اپنی خواہش کیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میز پر پڑے فائلز کو ایک طرف دھکیلا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر کا منظر ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج اسے سب کچھ دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں 30 سال کا ہو چکا ہوں، وہ خود سے بولا، جیسے خود کو باور کروا رہا ہو۔ 30 سال اور آج تک ایک بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکا۔ غصے کی ایک لہر شدید اس کے وجود میں دوڑ گئی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ یہ کیسا جبر تھا؟ کب تک وہ اپنی زندگی پر دوسروں کی مرضی چلنے دے گا؟ کب تک وہ اماں کی خواہشات کے مطابق خود کو ڈھالتا رہے گا؟ مگر دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ اماں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ شبانہ بیگم محض اس کی ماں نہیں تھی، وہ ایک حاکم تھی، ایک ایسی عورت جس کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے فیصلے چٹان کی طرح اٹل ہوتے۔ وہ سننے کی عادی بالکل نہیں تھی، حکم دینے کی عادی تھی۔ شمشیر ہمیشہ سے ان کے اسی پہلو سے لڑتا آیا تھا، مگر بار بار ہر اسی کی ہوتی۔ یہ سب آسانی سے نہیں ہوگا اماں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ اب میں کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں جسے انگلی پکڑ کر چلایا جا سکے۔ مگر دل کے کسی زمانے میں اسے معلوم تھا کہ یہ کہنا آسان تھا مگر کرنا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ شبانہ بیگم کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی، چاہے دوسرا شخص اندر سے کتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں نہ ہو۔ شمشیر نے گہری سانس لی اور پھر انگلیاں بالوں میں پھیر کر اپنی جھنجھلاہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہ کر بھی اماں بیگم کی اس بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ پورا دن اس کا انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے گزر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ رات 10 بجے گھر آ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مہنگے فانوس کی روشنی لکڑی کے سجے ہوئے دسترخوان پر پڑ رہی تھی، جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے: شمشیر خان زادہ، اس کی اماں شبانہ بیگم اور اس کے بابا کبیر خان زادہ۔ کھانے کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی، مگر شمشیر کی بھوک جیسے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس نے چپ چاپ 2 لقمے لیے، مگر دل میں کھولتے جذبات اس کے کھانے کا ذائقہ ختم کر چکے تھے۔ شبانہ بیگم نے اپنا چمچ رکھ دیا، دوپٹے کا پلو سنبھالا اور فیصلہ کن لہجے میں بولی: کل جا کر زویا کو شاپنگ کروا دینا۔ شمشیر کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ 1 ہفتے بعد سادگی سے نکاح ہوگا اور پھر اگلے دن دھوم دھام سے ولیمہ کر لیں گے۔ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
مجھے جلد سے جلد سب کچھ کرنا ہوگا۔ شبانہ بیگم کے الفاظ گویا پتھر کی لکیر تھے۔ شمشیر نے ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ آگے سرکائی اور کرسی سے ذرا پیچھے ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ تلخ تھا، ماتھے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ کبیر خان زادہ، جو ہمیشہ گھر کے فیصلوں میں خاموش تماشائی بنے رہتے تھے، سر جھکا کر کھانے میں مصروف رہے، جیسے یہ ان کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ شمشیر نے انہیں مایوسی سے دیکھا، مگر ان سے امید رکھنا بیکار تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے شمشیر۔ شبانہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ میں اپنی بہن کو زبان دے چکی ہوں، اور اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی، مگر آج ان کا انداز اور زیادہ قاتل تھا۔ شمشیر نے دانت پیسے، اماں زبردستی مت کریں، زبردستی۔ وہ تیزی سے بولے، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر حکم چلا رہی ہوں، مگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر تم نے ہاں نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ سچ کہتی ہوں، یہ صدمہ سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شمشیر کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اماں بیگم کے الفاظ تیز دھار چھری کی طرح اس کے اعصاب پر چل رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جذباتی بلیک میلنگ ہمیشہ ان کا سب سے مضبوط ہتھیار رہی تھی۔ وہ اکلوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں بیگم اس پر ہی اپنا ہر زور آزماتی تھی، اور اس کو لگتا تھا کہ وہ اس پر اپنی پسند تھوپ رہی ہیں۔ وہ مزید بولی، میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی شمشیر۔ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور تم میرے اپنے ہو، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شمشیر کو معلوم تھا کہ یہ آنسو محض ہتھیار ہیں، دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ۔ شمشیر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کیا کہے؟ وہ آفس میں سوچ کر آیا تھا کہ ماں کو انکار کر دے گا، مگر ان کا حال دیکھ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کرسی پیچھے ہٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا، اور ایک قدم بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ شبانہ بیگم نے تڑپ کر اس کی پشت کی طرف دیکھا، مگر انہیں یقین تھا کہ وہ مان جائے گا۔ وہ ہمیشہ مانتا آیا تھا، اور اس بار بھی وہ چاہے غصے میں اٹھ کر چلا گیا ہو، مگر انکار نہیں کر سکا تھا۔ اس کا خاموشی سے چلے جانا ہی اس کی ہاں تھی۔ یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ رات کا قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ شمشیر خان زادہ اپنے کمرے میں کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی بیزاری، سب کچھ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے رات بھر نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ وہ ابھی بھی اماں بیگم کی گزشتہ رات کی گفتگو کے اثر سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شبانہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ شمشیر نے آئینے میں ان کا عکس دیکھا اور ماتھے کی شگنیں مزید گہری ہو گئیں۔ تیار ہو جاؤ، اماں بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شمشیر نے رخ موڑ کر انہیں غصے سے دیکھا۔ کس لیے؟ زویا کے پاس جانا ہے، اسے شاپنگ پر لے جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سب جلدی کرنا ہے۔ شمشیر نے تلخی سے ہنکارا بھرا اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جا رہا، یہ تم نہیں طے کرو گے۔ اماں بیگم نے دوپٹے کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے سختی سے کہا، میں کہہ رہی ہوں تو تم جاؤ گے۔ شمشیر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ اماں، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں جانا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی رکھنی پڑے گی۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک خاص تاثر ابھرا۔ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اور تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کی ذمہ داری لو۔ شمشیر نے دانت پیسے، یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے تھا اماں۔
میری مرضی ہونی چاہیے تھی کہ میں کب شادی کرتا، کس سے کرتا، یا کرتا بھی یا نہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ شمشیر نے گہری سانس لی اور اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ شبانہ بیگم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر مدہم مگر زہر بھرے لہجے میں بولی، اگر تم نہیں گئے تو میں مر جاؤں گی شمشیر۔ شمشیر کے اعصاب تن گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی بلیک میلنگ کر رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، میں نہیں سہ سکوں گی کہ میری بہن کی آخری خواہش پوری نہ ہو۔ میں اتنا بڑا بوجھ لے کر زندہ نہیں رہ سکوں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ ان کے لہجے میں درد کا ایسا رنگ تھا جو شمشیر کے ضبط کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں، گہری سانس لی اور بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، مگر شمشیر کی بے چینی کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ سختی سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑ رہی تھی۔ یہ لڑکی، وہ خود سے بڑبڑایا، یہ کیا سمجھتی ہے کہ مجھ سے شادی کر کے وہ کوئی خوابوں کی دنیا میں چلی جائے گی؟ اس نے غصے سے گاڑی کا گیئر بدلا اور ایک جھٹکے سے رفتار مزید بڑھا دی۔ میں اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس کے لبوں سے زہریلے الفاظ نکلے۔ اگر اماں کو لگا ہے کہ میں زویا کو فوراً قبول کر لوں گا تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو بھی خواب دیکھ رہی ہوگی سب چکنا چور کر دوں گا۔ اس کا دل بری طرح سے جل رہا تھا۔ اماں بیگم نے اس کی زندگی پر ایک اور فیصلہ مسلط کر دیا تھا، اور اب وہ غصے کی ایک نہ ختم ہونے والی آگ میں جلس چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور شمشیر خان زادہ نے اس خستہ حال مکان کو تیز نظروں سے دیکھا۔ بوسیدہ دیواریں، زنگ آلود گیٹ، چھت پر لٹکتے ہوئے پرانے کپڑے، یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا، ناپسندی تھا۔ وہ جس شان و شوکت کا عادی تھا، اس کے مقابلے میں یہ جگہ ایک اور ہی دنیا لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک طویل سانس لی اور اپنی ماں کی سوچ پر افسوس کیا۔ وہ ایک خانزادہ تھا، ایک امیر زادہ، جس کی زندگی ہمیشہ بڑے محل نما گھروں میں گزری تھی، اور اب اماں بیگم نے اس کے نصیب میں ایک ایسی لڑکی لکھ دی تھی جو ایک غریب مڈل کلاس خاندان سے تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خاندان کا وارث بننے والا شخص ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کی ہم سفر بنائے گا جو اس دنیا سے کوسوں دور تھی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا اور گاڑی کا دروازہ دھکیل کر باہر آیا۔ سڑک پر چند بچے کھیلے جا رہے تھے۔ کچھ عورتیں گھروں کے باہر چارپائی پر بیٹھی تھیں، اور گلی میں پھیلی گرد نے اس کے جوتے کو آلودہ کر دیا تھا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اپنے قدم بڑھائے اور بوسیدہ دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ 2 بار دستک دی اور کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ وہ سامنے کھڑی تھی زویا۔ شمشیر ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ وہ 18 سال کی تھی، مگر بلا کی حسین، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، دودیا رنگت، نازک سی ناک اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، حد سے زیادہ، مگر وہ جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز تھی وہ اس کی معصومیت تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آمد غیر متوقع ہو۔ شمشیر نے خود کو جھٹکا دیا اور جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ خالہ کہاں ہیں؟ اس کی آواز سخت تھی، جیسے زویا کے حسن نے جو اثر ڈالا تھا اسے فوراً جھٹکنا چاہتا ہو۔ زویا نے پلکیں جھپکائیں اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ہیں، آئیے۔ اس کی آواز نرم اور دھیمی تھی۔ شمشیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تیزی سے اندر آیا۔ یہ گھر اندر سے بھی چھوٹا اور عام سا تھا، کہیں کہیں سے پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔
فرنیچر پرانے تھے، مگر سب کچھ بے حد صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ بیٹھیں، میں اماں کو بلاتی ہوں، زویا نے کہا اور پلٹنے لگی۔ رک جاؤ، شمشیر نے قدرے سختی سے کہا۔ زویا ٹھٹک کر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں بازار جانا ہے، جلدی کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سب پاٹ تھا، جیسے وہ زویا سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا۔ زویا ہلکا سا چونکی، مگر فوراً سر ہلا کر بولی، جی میں ابھی آتی ہوں۔ شمشیر نے تیزی سے نظریں پھیر لیں، جیسے وہ ایک لمحہ بھی زویا کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیوں سن ہو گیا تھا؟ کیوں ایک لمحے کے لیے خود کو بھول گیا تھا؟ یہ سب بیکار تھا۔ زویا اس کی زندگی میں زبردستی آئی تھی اور وہ اس حقیقت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شمشیر خانزادہ بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وقت ضائع کرنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور یہ انتظار، یہ اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا سر اٹھایا ہی تھا کہ دروازے سے باہر نکلتی زویا پر نظر پڑی، اور ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا۔ وہ کالی چادر میں لپٹی تھی، مگر اس کا حسن چادر میں بھی چھپ نہیں رہا تھا۔ دھیمی روشنی میں اس کا معصوم چہرہ اور بھی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی، چہرہ نروس تھا، مگر یہی معصومیت اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شمشیر کا دل ایک پل کے لیے تیز دھڑکا، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب بکواس تھا، وہ زویا کے شہر میں نہیں آنے والا تھا۔ چلو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ زویا خاموشی سے اس کے پیچھے آئی، دھیرے سے دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ گاڑی میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، مگر پھر شمشیر نے جھنجھلا کر کہا، تمہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بس میں تیار ہو رہی تھی۔ تیار؟ شمشیر نے طنزیہ ہنسی، چادر لپیٹنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ زویا نے نظریں جھکا لی۔ معذرت، آئندہ دیر نہیں ہوگی، وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ شمشیر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو اسے مزید بات بڑھانے سے روک رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ زویا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے وہ اس کے وجود کو محسوس ہی نہ کر رہی ہو۔ یہ خاموشی شمشیر کو مزید چڑچڑا کر رہی تھی، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ شاپنگ مال میں قدم رکھتے ہی شمشیر نے گھڑی دیکھی اور قدرے لہجے میں بولا، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ زویا نے سر ہلایا اور آہستہ سے آگے بڑھی۔ وہ کسی بھی دکان میں جانے سے جھجک رہی تھی، اسے یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہے۔ شمشیر نے اس کی ہچکچاہٹ بھانپ لی اور جھنجھلا کر بولا، یہاں کھڑے کھڑے وقت برباد مت کرو، جو لینا ہے لو اور نکلو۔ زویا نے ہلکی سی آہ بھری اور کپڑوں کی دکان میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک سادہ سا جوڑا دیکھنے لگی، مگر شمشیر کو وہ بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے زاری سے کہا، کوئی ڈھنگ کی چیز لو۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اچھا ہے، وہ آہستہ سے بولی، اچھا، تم خانزادہ خاندان کی بہو بننے جا رہی ہو، کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو۔ کچھ ایسا لو جو تم پر جچے، جو اس نام کے لائق ہو۔ شمشیر نے سختی سے کہا اور خود آگے بڑھ کر ایک گہرا نیلا جوڑا نکالا جس پر نفیس کام تھا۔ یہ لو، تم پر اچھا لگے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے بدظن ہو رہا تھا، اور اب خود ہی اس کو خانزادہ خاندان کی بہو بول کر شاپنگ کروا رہا تھا۔ زویا نے کپڑے کو چھوا، پھر آہستہ سے بولی، مگر یہ مہنگا ہے۔ وہ یکدم جھجک گئی تھی۔ خالہ نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی پسند سے شاپنگ کرنا، جو دل میں آئے وہ خرید لینا، مگر اب جب موقع آیا تو اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ شمشیر نے ایک نظر اسے دیکھا، تمہاری یہ فکریں سمجھ میں نہیں آتی زویا، قیمت کی پرواہ مت کرو، بس لے لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، آج اس طرح کے تماشے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ زویا خاموش ہو گئی۔
اس نے ہلکی سی اسبات میں سر ہلایا اور وہ لباس تھام لیا۔ شمشیر نے بغور اسے دیکھا، وہ اس سارے ماحول میں کہیں نہ کہیں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے نیا ہو۔ شمشیر نے رخ موڑ لیا، نہ جانے کیوں اسے زویا کا اس طرح گھبرانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ یہ سوچیں اپنے دماغ سے جھٹک کر بولا، چلو اور کیا چاہیے، جلدی بتاؤ۔ زویا نے آہستہ آہستہ دوسرے کپڑوں کا انتخاب کیا، مگر ہر بار شمشیر ہی آخری فیصلہ کرتا رہا۔ زویا کچھ کہتی مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتا اور وہی پسند کرواتا جو اسے لگتا تھا کہ زویا پر جچے گا اور غیر ارادی طور پر اس کو اپنے لیے منتخب کر چکا۔ برائڈل ڈریس دلا کر وہ لوگ فارغ ہو گئے تھے۔ کپڑوں کی خریداری مکمل ہونے کے بعد وہ بل دینے کے لیے آگے بڑھا اور زویا نے جھجک کر کہا، شکریہ۔ شمشیر نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کندھے اچکائے، اس کی ضرورت نہیں۔ زویا نے سر جھکا لیا اور شمشیر نے خود کو عجیب سی بے چینی میں محسوس کیا۔ یہ لڑکی، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیوں اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ شمشیر خان زیادہ تھکا ہوا سا گھر میں داخل ہوا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا اور اب وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، شبانہ بیگم سامنے کھڑی ملی۔ آ گئے تم؟ انہوں نے سر تھاپا، اسے دیکھا۔ شاپنگ ہو گئی؟ دن کیسا گزرا؟ اور تمہاری میٹنگ ٹھیک رہی؟ شمشیر نے بے زاری سے سر ہلایا۔ ہو گئی شاپنگ۔ اور زویا، وہ کیسی لگی تمہیں؟ شمشیر کی نظریں ایک پل کے لیے جھجکی، مگر پھر وہ روایتی بے نیازی سے بولا، ٹھیک ہے۔ شبانہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لاؤنج میں لے آئیں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شمشیر نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا، مگر پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اماں نے کچھ طے کر لیا ہے تو اب سننا ہی پڑے گا۔ شبانہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کچھ پرانی یادیں ان کے دل میں تازہ ہو گئی ہوں۔ شمشیر، تمہیں پتہ ہے زلیخا کی زندگی کتنی مشکل رہی ہے۔ ان کی آواز میں درد تھا، ایسا درد جو وقت نے بھی مدہم نہیں کیا تھا۔ شمشیر نے نظریں چرائیں، مگر وہ خاموش رہا۔ جب تم انگلینڈ گئے تھے، اس کے صرف 2 سال بعد ہی اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک جوان بیوہ جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کس حال میں رہی ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شمشیر نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات قابو میں رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ زلیخا خالہ کی زندگی آسان بالکل نہیں تھی، مگر اس بارے میں کبھی اتنا تفصیل سے نہیں سوچا تھا۔ وہ عورت جو کبھی ایک مضبوط سائے میں رہی تھی، اچانک زندگی کی دھوپ میں تنہا کھڑی ہو گئی۔ کسی نے اس کا ہاتھ تک نہیں تھاما، نہ خاندان نے، نہ حالات نے، مگر وہ ہاری نہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے لڑائی لڑی، ایک ایک پیسہ جوڑ کر اسے پالنے کی کوشش کی۔ شمشیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ زویا نے ہمیشہ محرومی دیکھی ہے شمشیر، وہ بچی جس نے بچپن سے ہی تنگ دستی کو اپنے آس پاس پایا، جس نے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی مسکراہٹیں چھپائیں، وہ اب ایک نئے سفر پر جا رہی ہے۔ شبانہ بیگم کی آواز میں نرمی تھی، مگر ایک ماں کی بے بسی بھی شامل تھی۔ اب اس کی زندگی میں بہار آنے والی ہے، مگر یہ تم پر منحصر ہے کہ وہ بہار کتنی خوشگوار ہوگی۔ شمشیر نے ہلکا سا سر جھکایا۔ آج زویا سے مل کر وہ خود بھی یہ جان چکا تھا کہ وہ واقعی معصوم اور سادہ مزاج لڑکی ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے دنیا کی تلخیوں کو شاید ابھی پوری طرح سمجھا بھی نہیں تھا۔ تم اس کا خیال رکھو گے نا شمشیر؟ شبانہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ شمشیر نے نظریں چرائیں، مگر کچھ کہہ نہیں پایا۔ شبانہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں تم سخت ہو، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل برا نہیں ہے۔
زویا کو اپنا لو، اسے وہ عزت اور سکون دو جو اس نے کبھی نہیں پایا، وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، اس بات کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ شمشیر نے آہستہ سے سر جھکایا، وہ کچھ بولا نہیں، مگر اس کی خاموشی میں ہی ایک جواب تھا، شاید وہ خود بھی ابھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ایک ہفتہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور نکاح کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ زویا سے ایک ملاقات کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا، اس نے دوبارہ انکار نہیں کیا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف دل کی دھڑکنوں کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔ زویا سفید جوڑے میں لپٹی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سہما ہوا تھا، پلکوں پر آنسو جھنجھلا رہے تھے، جیسے ذرا سا جھونکا آئے اور وہ بہہ نکلیں۔ سامنے قاضی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ گواہ اور خاندان کے چند بزرگ افراد۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں ممتا کی نمی تھی، مگر وہ ضبط کیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ شبانہ بیگم مطمئن انداز میں بیٹھی تھیں، جیسے ان کے دل کا ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو چکا ہو۔ قاضی صاحب نے زویا کی طرف دیکھا، ان کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، بیٹی زویا بنت عارف، کیا آپ کو شمشیر خان زادہ ولد کبیر خان زادہ کے نکاح میں قبول ہے؟ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کی مٹھی میں اس کے دوپٹے کو سختی سے دبا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے یقینی کی ایک دنیا بسی تھی۔ یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی دلہن بننے جا رہی تھی جسے اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا اور جس کی آنکھوں میں بس سختی اور برہمی نظر آئی تھی۔ بیٹی، قاضی صاحب نے نرمی سے دوبارہ سوال کیا۔ زویا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، لب کانپے، مگر پھر آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مگر یہ کافی نہیں تھا۔ بیٹی، زبان سے کہیے قبول ہے۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی، قبول ہے۔ کمرے میں ہلچل ہوئی، ایک سرگوشی کی طرح آوازیں اٹھیں۔ زلیخا بیگم نے گہرا سانس لیا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی دعائیں دل ہی دل میں دہرا رہی ہو۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں شمشیر خان زادہ ایک کرسی پر بے نیازی سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک سرد مہری، ایک بے حسی۔ وہ نکاح کے لیے آیا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی، کوئی بے چینی، کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ قاضی صاحب اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمشیر خان زادہ ولد کبیر خان زادہ، کیا آپ کو زویا بنت عارف سے نکاح قبول ہے؟ شمشیر نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، جیسے یہ سوال اس کے لیے بالکل غیر ضروری ہو۔ اس کی گرفت اپنی گھڑی پر سخت ہو گئی، پھر وہ گہری سانس لیتے ہوئے ایک ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، قبول ہے۔ 3 بار سوال دہرایا گیا اور 3 بار شمشیر نے وہی الفاظ کہے، ہر بار اتنے ہی سخت اور جذبات سے۔ آری نکاح مکمل ہو گیا۔ کمرے میں موجود خواتین نے آہستہ سے مبارک باد دی۔ زلیخا بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور زویا کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ادھر شمشیر نے بس ایک نظر شبانہ بیگم پر ڈالی، جو اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بڑے امتحان سے گزر چکا ہو، اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس نکاح میں صرف 2 لوگ تھے جو دل سے خوش نہیں تھے، ایک وہ جو اپنے جذبات چھپا رہا تھا، اور ایک وہ جو انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے سائے میں رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی، دروازہ کھلا اور اماں بیگم زویا کا ہاتھ تھام کر نیچے اتری۔ زویا کا دل دھڑک رہا تھا، گھونگھٹ کے پیچھے سے اس نے در و دیوار پر نظر دوڑائی۔ اس کو لگا تھا کہ اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھامے گا، مگر شمشیر خان زادہ کسی رسمی جملے کی پرواہ کیے بغیر سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔
اس کا انداز ویسا ہی تھا، سرد بے نیاز، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اما بیگم نے اس کی پشت کو گھورا، جیسے اسے روکنے کا سوچا ہو، مگر پھر زویا کی لرزتی انگلیوں کو محسوس کر کے اسے تھپک دیا۔ چلو اندر میری بچی، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا اور زویا کو نرمی سے آگے بڑھایا۔ لاؤنچ میں آتے ہی شبانہ بیگم نے زویا کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نرم روشنی میں زویا کا چہرہ حد درجہ معصوم لگ رہا تھا، آنکھوں میں ڈر اور بے یقینی کے رنگ نمایاں تھے۔ شبانہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ گھر تمہارا ہے زویا، اب تم اس گھر کی بہو ہو، میری بیٹی ہو، اپنی جگہ خود بنانی ہوگی، اپنے گھر کو خود بسانا ہوگا۔ زویا نے نظریں جھکا کر سر ہلایا، آواز اس کی حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شبانہ بیگم نے گہری سانس لی اور قدرے سخت لہجے میں بولی، دیکھو شمشیر ضدی ہے، غصے والا ہے، مگر دل کا برا نہیں، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ زویا نے ایک لمحے کو شبانہ بیگم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت تھی، مگر اس شفقت کے پیچھے ایک واضح ہدایت بھی تھی، یہ رشتہ نبھانا ہوگا ہر حال میں، جاؤ نرگس، تمہیں تمہارے کمرے میں لے جائے گی۔ شبانہ بیگم نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا جو خاموشی سے آگے بڑھی۔ زویا کے دل میں ایک خوف نے سر اٹھایا۔ شمشیر خان زادہ کا کمرہ جہاں اسے جانا تھا، جہاں وہ تھا، اس کے بوجھل قدم ہو گئے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی، شبانہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرگس کے پیچھے چل دی۔ گھر کا ماحول خاموش تھا، مگر زویا کے دل میں ہزاروں سوال شور مچا رہے تھے۔ کیا یہ واقعی اس کی زندگی کا نیا باب تھا؟ کیا وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکے گی جو اس کے وجود سے بیزار دکھائی دیتا تھا؟ ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا، اور ہر قدم کے ساتھ وہ اس حقیقت کے قریب تر جا رہی تھی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات 3 بجے، رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 3 بجا رہی تھی جب شمشیر خانزادہ نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ اتنی رات گئے زویا سو چکی ہوگی، مگر جیسے ہی وہ اندر آیا، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سامنے بستر کے کنارے زویا سر جھکائے بیٹھی تھی، چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی نازک شیشے کی گڑیا، اس کی لمبی پلکیں بھیگی ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ مٹھیوں میں دبائے بیٹھی تھی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ شمشیر کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ دل کے کسی کونے میں ایک پل کے لیے کچھ نرم سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک کر سختی بے اختیار کر لی۔ اٹھو، اس کا لہجہ سرد تھا، بے رحم۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں خوف اور حیرانی سے پھیل گئیں۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا اٹھو۔ شمشیر کی آواز میں سختی مزید بڑھ گئی۔ زویا کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مگر نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ شمشیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ایک زہریلی ہنسی ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ شادی تمہارے کسی حسین خواب کی تعبیر ہے؟ تمہیں لگا تھا کہ خانزادہ خاندان کا وارث تمہیں دلہن بنا کر اپنے دل میں بسا لے گا؟ زویا نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اس کی پلکوں کے کناروں پر لرزنے لگے۔ شمشیر نے ایک قدم بڑھایا، اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، میرے لیے تمہارا وجود صرف ایک بیکار شے کی مانند ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کی، نہ کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، اس لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ زویا کا سانس رکنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے کمرے میں رہو، نکلو یہاں سے۔ شمشیر نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زویا کی آنکھیں خوف سے
اور زیادہ پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی نہیں۔ ایسا مت کریں۔ اس کی آواز گھٹی ہوئی اور کپ کپاتی تھی۔ باہر سب مہمان ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ شمشیر نے بیزاری سے نظریں پھیر لیں۔ مجھے پرواہ نہیں۔ زویا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ میں ڈریسنگ روم میں سو جاؤں گی، پلیز مجھے باہر مت نکالیں۔ اس کی روتی ہوئی لرزتی ہوئی آواز نے شمشیر کو ایک پل کے لیے چپ کرا دیا۔ وہ اس بے حد کمزور سہمے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا جسے اس کے چند لفظوں نے ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر شمشیر نے ایک جھٹکے سے اپنا سر جھٹکا اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ جو مرضی کرو مگر میرے سامنے مت آنا۔ زویا نے آنسو پہنچے اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہونے کی آواز آئی۔ شمشیر نے تکلیف دہ انداز میں آنکھیں بند کی مگر بے دلی سے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ شادی واقعی ایک زنجیر تھی، ایک ایسی زنجیر جس کے بوجھ کا اندازہ اسے آج پہلی بار ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم کی نیم روشن فضا میں زویا کی سسکیاں مدھم مگر مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے اور آنسو اس کے رخساروں پر موتیوں کی مانند گرتے جا رہے تھے۔ وہ رات جسے دنیا کی ہر لڑکی اپنی زندگی کی سب سے حسین رات سمجھتی ہے، اس کے لیے قیامت کی رات بن چکی تھی۔ اس کی سہیلیاں جوش و خروش سے کہہ رہی تھیں، آج تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے زویا۔ تمہارے شوہر تمہیں محبت سے سمیٹیں گے، اپنے ہاتھوں سے زیور اتاریں گے، تمہیں اپنی باہوں میں جگہ دیں گے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا جھکا جھمکا اتارا۔ ایک جھٹکے سے اس کی زنجیر بالوں میں الجھی اور کھینچنے سے اس کی گردن پر ہلکی سی خراش آ گئی، مگر یہ درد بھی اس کے دل کی اذیت کے آگے کچھ نہ تھا۔ اس کا باپ نہیں تھا جو اسے دل سے دعا دیتا، اس کی ماں بستر مرگ پر تھی، اور اب اس کا شوہر، اس شخص نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے شبانہ بیگم کا وہ پیار بھرا چہرہ گھوم گیا جو اس سے کہہ رہی تھی، تمہیں شمشیر کا بہت خیال رکھنا ہے، وہ سخت ہے مگر اندر سے بہت اچھا انسان ہے۔ کیا وہ واقعی اچھا تھا یا اس نے اماں کی محبت میں آ کر زویا کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اس کے وجود سے ہی انکار کر چکا تھا؟ زویا نے اپنی چوڑیاں اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آج کے بعد یہ جوڑا، یہ جھمکے، یہ روسی جوڑا سب بیکار تھے۔ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر ایک بے جان بے رنگ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے باہر نکلی اور وہ بے اختیار آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خود کو دیکھتے ہی وہ مزید ٹوٹ کے رہ گئی۔ اس کے سنہرے دوپٹے کے نیچے چھپی وہ چمک جسے لوگ نئی نویلی دلہن کی روشنی کہتے ہیں، اس کی آنکھوں کے آنسوؤں میں بہہ چکی تھی۔ کاش ابا زندہ ہوتے، کاش اماں ٹھیک ہوتی، کاش شمشیر خان زادہ نے مجھے یوں دھتکارا نہ ہوتا۔ وہ بے بس ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ رات جسے اس کے خوابوں کی رات ہونا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی میں آج ایک ہفتے بعد رونق سی لگ گئی تھی۔ دعوت کا اہتمام تھا، مہمانوں کی آؤ بھگت، کھانے کی تیاری، سب کچھ زویا نے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ پورے دن کی تھکن اس کے وجود میں رچ بس گئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ ایک ہفتے سے وہ اسی طرح خاموشی سے، صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شمشیر خان زادہ کی سرد مہری، اس کا سخت لہجہ، اس کی بے توجہی برتنے کا انداز، سب کچھ سہتے ہوئے بھی وہ مسکرا کر سب کے کام کاج کرتی رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر
وہ شدید تھکن کے باعث کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا، مگر نیند میں وہ انجانے میں شمشیر کے کمبل میں سرک گئی تھی، شاید لاشعوری طور پر اس گرمائش کو محسوس کرنا چاہتی تھی جو اسے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ اچانک شمشیر کی آنکھ کھلی، اس کی سخت نظریں زویا پر جم گئیں جو اس کے کمبل میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ حیرت میں اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اچانک اس نے اس کے بازو کو تھام کر جھنجھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوراً ہی جاگ گئی تھی۔ تم میرے کمبل میں کیوں گھسی ہو؟ بہت شوق ہے میرے قریب آنے کا؟ ہاں؟ زویا ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، شمشیر نے ایک جھٹکے سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ کمبل میں کھینچ لیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ شمشیر خان زادہ، وہی شخص جو ایک ہفتے سے اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، آج وہ اسے روک رہا تھا۔ شمشیر کے ہاتھ نرمی سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹنے لگے۔ وہ کچھ لمحے زویا کو تکتا رہا، جیسے اس کے چہرے پر لکھی گئی ہر تکلیف کو پڑھ رہا ہو، ہر درد کو محسوس کر رہا ہو۔ میں غلط تھا زویا، میں بہت غلط تھا۔ اس کا لہجہ سرگوشی جیسے نرم ہو گیا تھا۔ زویا نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اس کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے اپنی ماں کی خواہش کو ایک زبردستی سمجھا، مگر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے ایک پل کے لیے بھی شکایت نہیں کی۔ میں تمہیں توڑنے کی کوشش کرتا رہا اور تم مسکرا کر صبر کرتی رہی، اور کہتے ہیں صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی، مگر وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ شمشیر کی آواز میں پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی موجود تھی۔ زویا نے اپنے لب ہلائے جیسے کچھ کہنے والی تھی، مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ کو محبت سے تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ گرم جوشی دیکھی جو ایک محبت کرنے والے شوہر میں ہونی چاہیے تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میرے نام کی دلہن نہ رہو، بلکہ میرے دل کی بھی ملکہ بنو۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے امید کی کرن جھلکی۔ رات کی خاموشی میں حویلی کے کمرے میں دو دل ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر آج وہ آنسو دکھ کے نہیں، کسی انکہی خوشی کے تھے۔ اور پھر شمشیر خان زادہ نے وہ کر دکھایا تھا جو اس نے بولا تھا۔ اس نے واقعی اسے اپنی ملکہ کی طرح مقام دیا تھا، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔